آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ ایک بڑی عجیب جگہ ہے. کبھی کبھی یہاں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو آج ہم ایک ایسے ہی عجیب و غریب سوال کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیا. سوال ہے، اور سوال بس اتنا سا ہے، کریٹر ویب سائٹ کیا ہے؟ ہاں، بس اتنا ہی. نہ اس کے آگے کچھ، نہ اس کے پیچھے کچھ، کوئی کانٹیکسٹ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بس یہ 3 الفاظ جیسے ڈیجیٹل فضا میں تیر رہے ہوں، اپنا مطلب ڈھونڈتے ہوئے. اور سچ پوچھیں تو یہی بات اس سوال کو اتنا دلچسپ بناتی ہے. جب کوئی چیز اس طرح بالکل اکیلی بنا کسی وضاحت کے سامنے آتی ہے نا، تو وہ فوراً ایک مسٹری، ایک راز بن جاتی ہے. بالکل ایک ایسی پہیلی کی طرح جس کے سارے ٹکڑے ہی غائب ہیں. تو چلیے اس ڈیجیٹل جاسوسی کا آغاز کرتے ہیں. آخر اس جملے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ہماری تحقیق بس یہیں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، ذرا سوچتے ہیں یہ کیا ہو سکتا ہے. کیا پتہ اس کا تعلق ایسٹرونومی سے ہو؟ مطلب کوئی ایسی ویب سائٹ جو سیاروں کے کریٹرز کا ڈیٹا رکھتی ہو. یا پھر ویب ڈیزائن کا کوئی بالکل نیا سٹائل ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سائنس فکشن فلم یا ناول سے نکلا ہو. اور سب سے آسان جواب، شاید یہ صرف ایک ٹائپنگ کی غلطی ہو. مطلب کچھ بھی ممکن ہے، رائٹ؟ لیکن جب ہم نے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی تو ہماری تحقیق ہمیں ایک ایسی جگہ لے گئی جس کی ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی. جو جواب ملا وہ ہمارے کسی بھی اندازے سے بالکل الگ تھا. اور وہ حیران کن نتیجہ یہ ہے، کریٹر ویب سائٹ کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا. اس تحقیق کا انجام یہ ہے کہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. اصل راز اس لفظ کے مطلب میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہ پوری وضاحت اس سوال کے بارے میں ہے، اس کے جواب کے بارے میں نہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کریٹر ویب سائٹ جیسے فینٹم ٹرمز یا جسے گھوسٹ ورڈز بھی کہتے ہیں، آخر انٹرنیٹ پر بنتے کیسے ہیں؟ مطلب ایسی چیزیں جو ہیں تو لیکن ان کا کوئی اصل وجود یا مطلب نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پورا لائف سائیکل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کوئی لفظ یا جملہ پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ٹائپو سے، کسی غلط ترجمے سے یا کسی پرائیویٹ جوک سے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے. سرچ انجنز اس کو بغیر کسی کانٹیکس کے اٹھا لیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں. تیسرا مرحلہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے تحقیق کا. جب لوگ اس لفظ کو دیکھتے ہیں اور اس کا مطلب پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل کریٹر ویب سائٹ کی طرح. اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اصلی جواب نہیں ملتا تو قصے، کہانیاں اور اندازے اس کی جگہ لے لیتے ہیں. لیکن آخر ایسی بے معنی چیزوں کا ہم پر اتنا اثر ہوتا کیوں ہے؟ آخر یہ انجان سے الفاظ ہمارے ذہن کو، ہمارے تصور کو کیوں اتنا جھنجھوڑ دیتے ہیں؟ شاید اس کا تعلق ہماری انسانی فطرت سے ہے جو ہمیشہ ہر چیز کا جواب ڈھونڈنا چاہتی ہے. دیکھیے، ہمارا دماغ نا اس کو 2 الگ الگ طرح سے پروسیس کرتا ہے. ایک طرف تو ہیں وہ معلومات جو ہمیں پتہ ہیں، وہ چیزیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور ہمیں ایک طرح کا سکون دیتی ہیں. لیکن پھر دوسری طرف ہیں کریٹر ویب سائٹ جیسے راز. یہ چیزیں ہماری سمجھ کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتی ہیں، ایک انفارمیشن ویکیوم، ایک خلا سا پیدا کر دیتی ہیں، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے ہماری اپنی کریٹیوٹی جاگ اٹھتی ہے. اور یہ جو بات ہے نا، اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. پہیلی حل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، پہیلی جینے کے لیے ہوتی ہے. کتنی گہری بات ہے. شاید کریٹر ویب سائٹ جیسے لفظوں کی اصل اہمیت ان کے جواب میں ہے ہی نہیں، بلکہ ان سوالوں میں ہے جو وہ ہم سے کرواتے ہیں. اس پہیلی کو سالو نہیں کرنا، اس کے احساس کے ساتھ جینا ہے. تو اس سب کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ یہی کہ اس پوری وضاحت کا مقصد کریٹر ویب سائٹ کا مطلب بتانا تھا ہی نہیں. اصل مقصد تو اس سوال کے گرد جو سفر تھا نا، اس کو سمجھنا تھا. کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی سفر ہی منزل ہوتا ہے. تو اب آگے کیا ہوگا؟ اس سوال کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا یا وقت کے ساتھ کوئی اسے ایک نیا مطلب دے دے گا؟ اس کہانی کا اگلا چیپٹر شاید ابھی لکھا جانا باقی ہے. اور ہم اس وضاحت کو اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں. آج کے اس دور میں جہاں ہر انفارمیشن، ہر جواب بس ایک کلک کی دوری پر ہے، وہاں ایک ایسے سوال کی کیا قیمت ہے جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو؟ شاید اس کی اصل قیمت ہمیں سوچنے، امیجن کرنے اور حیران ہونے کی صلاحیت کو زندہ رکھنے میں ہی چھپی ہے.